جب یوسف نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے آپ کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ نے وہ خواب اپنے والد جناب یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا، تو آپ کے والد نے فرمایا کہ میرے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، نہ وہ تیرے ساتھ مکر کریں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی لوگ میرے ساتھ کیسے مکر کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن، یہ مکر شیطان لگائے گا۔ اس کی تفصیل میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، دس بیٹے ایک ماں سے تھے اور یوسف اور بنیامین یہ الگ ماں سے تھے۔ ان کی والدہ حضرت راحیل کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی خالہ صرف جو یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں یوسف علیہ السلام کی سگی خالہ تھی، تو یہ سب بڑے بھائی تھے، یہ دونوں چھوٹے تھے، اور سب بھائیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت حسن و جمال آپ کو عطا کیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ جب وہ کھانا کھاتے تھے تو لقمہ ان کے حلق سے نیچے اترتا ہوا نظر آتا تھا، اتنے خوبصورت۔ ایک تو یتیم ہو گئے تھے ماں کے حوالے سے، اور دوسرے حسین بہت تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام کو ان سے پیار بھی بہت تھا، اور پہلے ہی آپ کو پتا تھا کہ یہ نبی ہونے والے ہیں، تو پھر محبت اور بھی بڑھ گئی۔ اکثر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو اپنی گود میں سلاتے تھے۔ آپ کی عمر بہت چھوٹی سی تھی، 8-10 سال کی۔ چاشت کا وقت تھا، چاشت کا وقت جب سورج تھوڑا سا اوپر اٹھتا ہے، اس وقت آپ اپنے والد کی گود میں لیٹے ہوئے تھے اور آنکھ لگی ہوئی تھی، سو رہے تھے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے خوبصورت بیٹے کو دیکھتے ہیں اور دل میں خیال کرتے ہیں کہ کتنا خوبصورت بیٹا اللہ نے مجھے دیا ہے، کہ چاند اور سورج کا حسن بھی اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ سوچ ہی رہے تھے اور یوسف علیہ السلام اسی وقت خواب دیکھ رہے تھے۔ جس دن آپ نے وہ خواب دیکھا وہ دن جمعہ کا دن تھا اور چاشت کا وقت تھا۔ آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے عرض کیا کہ ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے یہ سن کر چیخ ماری، یعقوب علیہ السلام، آپ کی آواز نکل گئی، چیخ۔ فرمایا بیٹے، جس کی زبان سے میں، ہم، میرے لیے اس جیسے الفاظ نکلتے ہیں وہ مصیبت میں پڑتا ہے۔ تو یہ تو نے تو میں کہا نا، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی مصیبت میں نہ گھر جائے۔ پھر آپ نے عرض کیا کہ ابا میرا خواب کی تعبیر آپ بتائیں کہ میں نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا رہنے دو اس کو، اس کی تعبیر مت پوچھو، کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ عمر چھوٹی ہے، یہ اپنے بھائیوں کو بتا دیں گے تو اچھا نہیں ہوگا، بھائی مکر کریں گے۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اس محبت کا واسطہ آپ مجھے خواب کی تعبیر بتائیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جو تم نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تمہیں تمہارے باپ داداؤں کا وارث بنائے گا، اور جو علم اللہ نے تمہارے باپ داداؤں کو یعنی انبیاء کو دیا تھا اس میں سے اللہ تمہیں خواب کی تعبیر کا خصوصی علم عطا فرمائے گا۔ اور جو تم نے دیکھا ہے کہ سورج چاند ستارے تمہیں سجدہ کر رہے ہیں تو سورج سے مراد میں ہوں، چاند سے مراد تمہاری خالہ یعنی سوتیلی ماں ہے، اور 11 تاروں سے مراد تمہارے 11 بھائی ہیں، یہ سب مل کر تمہیں سجدہ کریں گے۔ اپنے بھائیوں سے نہیں کہنا بیٹا یہ بات، اگر تم اپنے بھائیوں سے کہو گے شیطان مکر کرے گا۔ انہوں نے تو نہیں کہا، لیکن جب باپ بیٹے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہودا کی بیوی، یہ یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا ہے، اس کی بیوی نے یہ بات سن لی، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ یعنی سوتیلی ماں جو شمعون کی ماں تھی، ام شمعون تھی، وہ اس نے سن لی۔ تو جب یہ 10 کے 10 اپنے کام سے واپس لوٹے تو ان کی ماں نے کہا کہ محنت مزدوری تو تم کرو اور یہ سجدے کروانے کے خواب یوسف دیکھتا رہے، اس طرح کی بات کہی۔ تو ان 10 کو طیش آ گیا اور یہ سب کے سب ایک جگہ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد کہا کہ کام کرتے ہیں، ہم کسی طرح یوسف کو سیر و تفریح کے بہانے ابا کے پاس سے لے کے چلے جاتے ہیں، اور جب ابا کے پاس سے لے جائیں گے اس کو مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے۔ جب قتل کر دیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ ابا کی ساری کے ساری توجہ ہماری طرف ہوگی اور وہ ہمیں متوجہ ہوں گے، پھر ہمیں پیار دیں گے وہ۔ تو یہ سب کے سب جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے پلان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی ایک خواب دیکھا کہ ان کے بچے، ان کے بیٹے سب ان کو بھیڑیے کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ آپ بہت غمگین تھے اس خواب سے۔ یوسف علیہ السلام کی ایک بہن بھی تھی، اس کا نام زینب تھا، اس نے بھی خواب دیکھا کہ میرے بھائی کو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یہ بھی بڑی پریشان تھی۔ تو یہ بھائی سب مل کر کے یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے ابا جان، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ کم کرتے ہیں۔ ہم لوگ 10 بھائی جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، آپ یوسف کو نہیں بھیجتے۔ اگر آپ یوسف کو بھیجیں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم بات تو صحیح کہتے ہو، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، میں یوسف کو تمہارے ساتھ بھیجوں اور اگر اس کو بھیڑیا کھا لے تو، اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا تو میں کیا کروں گا؟ تو بھائیوں نے کہا ابا اگر ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہم تو کس مصرف کے ہیں، ہم کس کام کے ہیں؟ آپ ہماری ذمہ داری پر بھیجیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے، ان کو محفوظ رکھیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی طرف دیکھا، بابا سب کو بھیجتے ہو، مجھے نہیں بھیجتے۔ تو یعقوب علیہ السلام رونے لگے، کہنے لگے بیٹا آج تجھے اس کا احساس نہیں ہے،
تجھے اس کا احساس اس وقت ہوتا کہ تیرے جیسا تیرا کوئی بیٹا ہوتا اور اس کے بھائی اس کو کنویں میں لے جا کر کے پھینکنے کا پلان رکھتے، تو اس وقت تیرے دل پہ جو گزرتی اس وقت میرے دل پہ یہ گزر رہی ہے، میں جانتا ہوں آگے کا ہونا کیا ہے۔ تو بھائیوں نے کہا، زور دیا کہ نہیں آپ ان کو دیں، ہم لے جائیں گے انشاءاللہ، اب جو ہے وہ اس کی حفاظت کریں گے اور یہ کریں گے، بہت باتیں کی انہوں نے۔ یعقوب علیہ السلام نے روتے ہوئے ان کو یوسف علیہ السلام سپرد کر دیا، کھانے کی کچھ روٹی وغیرہ باندھ دی، پانی دے دیا۔ اور یوسف علیہ السلام کو جب آپ بھیج رہے تھے تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا، تو یوسف علیہ السلام کو جب آپ رخصت کر رہے تھے تو آپ نے کہا اللہ میں نے اپنا بیٹا تیری امان میں دیا، فی امان اللہ، تیری امان میں دیا۔ بھائیوں نے کندھے پہ بٹھا لیا، جیسے ہی چند قدم لے کے چلے تو بہن آئی، کہاں بھیج رہے ہیں بابا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا بیٹا وہ سیر و تفریح کے لیے لے جا رہے۔ بہت روئی بہن، اور روتے ہوئے یوسف کو آواز دینے لگی علیہ السلام۔ تو آپ نے بہن کو اشارہ کیا تو کہا بھائی کب آؤ گے، آپ واپس کب آؤ گے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پرندے جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ پھر وہ کب ملیں گے۔ جدائی اپنی مرضی سے ہوتی ہے، ملاپ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا۔ تو بہن نے بھی کہا اللہ میں میرا بھائی تیرے سپرد کرتی ہوں، اور جو امانت تیرے پاس دی جائے تو اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ بیٹی رونے لگی تو یعقوب علیہ السلام نے پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا میں تو رو ہی رہی ہوں، اب آپ کو بھی رونا ہے، اب آپ بھی روئیں گے کیونکہ میں نے خواب بھی ایسا دیکھا ہے۔ یہ خواب کا جو ذکر بار بار آ رہا ہے، یاد رکھیں یہ خواب نبوت کا 46واں حصہ بتایا جاتا ہے۔ جو رسول اللہ سے جتنا قریب ہوگا دل کے معاملے میں، اس کے خواب میں اتنی سچائی ہوگی۔ یوسف علیہ السلام کو آپ نے رخصت کر دیا۔ یوسف علیہ السلام جب تک باپ کی نظریں دیکھ سکتی تھی، یعقوب علیہ السلام بھی دیکھتے جاتے تھے، اور یوسف علیہ السلام بھی پلٹ پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھ رہے تھے، اپنے والد صاحب کو دیکھ رہے تھے، پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے، وہ بھی دیکھتے تھے۔ بالآخر یوسف علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ 8-10 سال کی چھوٹی سی عمر تھی۔ جب دور جنگل میں لے گئے اور اب پتہ ان کو یقین ہو گیا کہ اب بابا نہیں دیکھ رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے پٹک دیا، بھائیوں نے پٹک دیا، اور پٹکنے کے بعد کسی نے پیر سے مارا، کسی نے ہاتھ سے مارا۔ جو روٹی دی تھی یعقوب علیہ السلام نے کھانے کے لیے، اس روٹی کو انہوں نے چھین کے کتے کے سامنے ڈال دیا، پانی زمین پہ پھینک دیا، اور پھر کہا محنت مزدوری ہم کرے اور تو خواب دیکھتا ہے ہمیں سجدہ کروانے کے لیے۔ شمعون نے چھری نکالی، اور چھری نکال کر کے آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ایک بھائی کے دل میں بات ڈال دی کہ اسے قتل نہ کیا جائے بلکہ اس کو کنویں میں پھینک دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب وہ ایک مارتا تھا ادھر سے پیر، وہ دوسرا مارتا تھا، تیسرا مارتا تھا، جب سب طرف سے 10 بھائی مل کے مارنے لگے آپ کو، تو یوسف علیہ السلام کو ہنسی آ گیا۔ تو یہودا نے پوچھا یہ ہنسی کا کون سا مقام ہے؟ تو ابھی مرنے والا ہے، یہ چھری تیرے لیے تیار ہے، تو مرے گا بھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میں اپنی اس سوچ پہ ہنس رہا ہوں کہ ایک دن میں نے 10 بھائیوں کو دیکھ کر کے سوچا تھا کہ میرے اتنے بڑے بڑے جوان 10 بھائی ہیں، اگر کوئی مجھ پہ حملہ کرے گا تو یہ مجھے بچا لیں گے۔ آج میرے اللہ نے مجھے بتا دیا کوئی اپنا نہیں ہے، اللہ ہی اپنا ہے، کوئی بچانے والا، بچانے والی ذات اللہ کی۔ یہ جملہ زبان سے نکلنا تھا کہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کے معاملے میں یہودا کے دل میں نرمی پیدا ہو۔ دیکھیے اول آخر ہمیں اعتماد اللہ پہ رکھنا چاہیے۔ یہ جو قصہ میں یا واقعات لے کر کے بیٹھا ہوں یا قرآن کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں اس کا کوئی اہل نہیں، میں ایک طالب علم ہوں، صرف اس جذبے کے تحت یہاں ہم سب بیٹھے ہیں۔ اللہ کرے قرآن پر، حدیث پر، اللہ پر، رسول پر، دین پر ہمارا یقین پختہ ہو جائے۔
یہ بزرگوں کے واقعات، انبیاء کے واقعات، اصحاب کے واقعات ہماری زندگی کے اندر ایمان کی رمق پیدا کرے، ایمان کی چمک پیدا کرے۔ دل بہلانے کے لیے واقعات نہیں ہے، بدلنے کے لیے۔ چند لوگ بھی اگر اپنی زندگی کو بدل دیں، ہمارا بیٹھنا کامیاب ہے۔ جب تک بھائیوں پہ بھروسہ تھا مار پڑ رہی تھی، جب کا میرا اللہ محافظ ہے فوراً دل بدلے۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، کسی پہ پیار سب سے کرو، رشتہ سب سے رکھو، بھروسہ صرف اللہ پہ، اللہ پر بھروسہ رکھو، توکل اللہ پر رکھو۔ تو یہودا نے کہا میرے دامن میں چھپ جا۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم نے تو مشورہ کیا تھا قتل کرنے کا۔ وہ کہا بھائیوں آخر تو بھائی ہے نا، یہ سوتیلا ہی صحیح لیکن بھائی ہے، ایک کام کرو، اپنا مقصد کیا ہے کہ ابا کی پوری توجہ ہماری طرف ہو جائے، تو مارنے سے بھی وہ مقصد آپ جو پانا چاہتے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں، اس کو کنویں میں پھینک دو، کنویں میں پھینک دیں گے تو بھی اپنا مقصد حل ہو جائے گا۔ تو ان کو یہ مشورہ پسند آیا، سب اس مشورے میں متفق ہو گئے۔ وہاں یعقوب علیہ السلام کے گھر سے 12 فرسنگ پر، سمجھانے کے لیے اس کو 10-12 میل سمجھ لیا، 10-12 میل پر مین چوراہے پر ایک کنواں تھا۔ اس کنویں کا نام تھا جب الاحزان، مطلب غم کا کنواں۔ ویران تھا، وہ سوکھا پڑا ہوا تھا، اس کا نام تھا جب الاحزان۔ وہ چراگاہ میں تھا، وہیں پر وہ بکریاں وغیرہ چراتے تھے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی اتار لیا اور کرتا اتار کر کے آپ کو کنویں میں پھینک دیا۔ جب آپ کو کنویں میں ڈالا، ادھر یعقوب علیہ السلام کے ان سب بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، ادھر اللہ نے جبریل سے کہا اس سے پہلے کہ یوسف کنویں کی تہ میں جائے، تم پہلے پہنچو اور یوسف کو اپنے پروں پر سنبھال لو تاکہ اس کو چوٹ نہ آئے۔ دیکھیے اللہ کتنا کریم ہے اپنے بندوں پر، جو اس پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ کیسا کرم کرتا ہے۔ تو تم اس کو اپنے پروں پہ سنبھال لو، آپ نے پروں پر سنبھالا۔ اور یہاں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ واقعہ، کہ ایک شخص تھا جس کی عمر 1200 سال تھی۔ اللہ نے اس کو 1200 سال کی عمر سے نوازا تھا۔ اس نے حضرت شیس علیہ السلام کے صحیفے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر پڑھا تھا کہ یوسف نام کے ایک پیغمبر ہوں گے اور ان کے بھائی ان کو ایک کنویں کے اندر جو ہے وہ مار پیٹ کر کے ڈال دیں گے، اور وہ بہت خوبصورت ہوں گے، بڑے حسین و جمیل ہوں گے۔ تو اس شخص نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ میں 1200 سال تک تیری عبادت کرتا رہا ہوں، میرے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسے دیکھوں جسے یوسف کہتے ہیں، میں یوسف علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو تو مجھے وہاں پہنچا دے جہاں پر یوسف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں الہام فرمایا، ایک کام کر، جب الاحزان نام کا ایک کنواں ہے، تو تو نے وہاں جانا ہے اور اس کنویں کے اندر تو نے بیٹھ جانا ہے، ہم ایک دن وہاں یوسف کو تیرے پاس خود ہی پہنچا دیں۔ تو وہ تمنا لے کر صدیوں اندر بیٹھا رہا۔ اللہ نے اس کے لیے ایک جگہ بنا دی تھی، اور ایک اس کے لیے جنت کا انار آتا تھا غیب سے، وہ ایک انار کھاتا تھا، پھر اس کو 24 گھنٹے کوئی بھوک نہیں لگتی، وہ انتظار میں تھا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، تو آپ کے گلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ کرتا، جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل علیہ السلام نے جنت سے لا کے پہنایا تھا،
تو وہ کرتے کو لپیٹ کر اس کا تعویذ بنا کر آپ نے یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا تھا. تو اس کی ایسی روشنی ہوئی کہ پورا کنواں جگمگانے لگا. تو اس روشنی کے اندر اس شخص نے دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ یوسف میں تیری صورت کے قربان، تم کو شاید میرے لیے ہی کنویں میں ڈالا گیا ہے. اور اس نے یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھا اور کہا اللہ تیری حفاظت فرمائے، اور ایک سرد آہ کھینچی اور اس کا انتقال ہو گیا. اس کی جان آفری کے حوالے ہو گئی. یہاں میں جب پڑھ رہا تھا مجھے اتنا اچھا لگا کہ جب یوسف علیہ السلام اندھے کنویں میں آتے ہیں تو پورا کنواں جگمگا جاتا ہے. جب اندھیری قبر میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائیں تو مومن کی قبر کی شان کا عالم کیا ہو. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈال دیے گئے. بھائیوں نے ایک بکری کا بچہ یا بھیڑ کا بچہ ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے خون میں کرتا بھرا لیا، اور کرتا بھرا کر کے کہا کہ رات کو عشاء کے ٹائم جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم یہ روتے ہوئے اپنے والد کے پاس گئے اور کہا کہ ابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کے دانتوں میں گھس گئے، جس کو ہم اپنی زبان میں دانت کلی بیٹھنا کہتے ہیں. آپ کی کیفیت یہ ہوگی، نہ ہلتے تھے نہ ڈلتے تھے. بیٹوں نے کہا کہ ہم نے تو یوسف کو قتل، دل میں کہا قتل تو کر ہی دیا، کنویں میں ڈال کر باپ کو بھی کھو دیا. صبح کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہوش آیا تو آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا. تو بیٹوں نے کہا ابا ہم لوگ کھیلتے کھیلتے دوڑ میں دور نکل گئے تو اس کو بھیڑیا اٹھا لے گیا، کھا گیا. لیکن آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے. یہ دیکھیے ہم اس کا کرتا بھی لائیں بطور نشانی. تو یعقوب علیہ السلام نے اسے کرتا دیکھا تو خون میں بھرا ہوا تھا، خون سے لت پت تھا کرتا، اور کرتا دیکھ کر آپ بہت روئے کرتے کو لپٹا کر. لیکن جیسے اس کو کھولا تو آپ ہنسنے لگے. تو بچوں نے کہا کہ یہ رونا اور ہنسنا دونوں ایک ساتھ کیسے ہے؟ فرمایا ہنس اس پہ رہا ہوں کتنا ہوشیار وہ بھیڑیا تھا کہ پورا یوسف کھا گیا اور کرتا ہی نہیں پھاڑا اس نے. بھئی جب کوئی انسان کے بدن پہ کپڑا ہو اور اس کو جانور کھائے گا تو پہلے تو کرتا پھٹے گا نا، اس کے بعد ہی تو کچھ ہوگا. تو یعقوب علیہ السلام ہنسنے لگے اور فرمانے لگے کتنا ہوشیار بھیڑیا تھا. اب بچوں کو ایسا لگا کہ ہماری بات تو ہلکی پڑ گئی، یہ روتے دھوتے آئے لیکن معاملہ کچھ جم نہیں رہا ہے، یقین نہیں آ رہا ہے. تو یہ پھر وہاں سے نکلے اور جنگل میں گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا بھیڑیا اس کے دانت وانت توڑ کر اس کو پکڑ کے لائے. کا یہی تھا وہ بدبخت، کسی نے کھایا. یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے سے کہا او بھیڑیے تو نے اتنی خوبصورت صورت، میرا پیارا حسین و جمیل بیٹا، تو کھا گیا، تجھے کیسا لگا اس کا کھانا؟ تجھے شرم نہ آئی؟ تو اللہ نے اس بھیڑیے کو زبان عطا کی. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے امام غزالی کی کتاب ہے، وہاں سے حوالہ اس کا یہ ہے. امام غزالی لکھتے ہیں پوری سورہ یوسف کی تفسیر آپ نے ایک کتاب میں جمع کی، میں وہیں سے پڑھ رہا ہوں اس کو. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی تو بھیڑیے نے کہا اے اللہ کے نبی آپ پر میری طرف سے سلام، آپ میرا سلام قبول فرمائیں، اور میں جانتا ہوں کہ یوسف بھی اللہ کا نبی ہے اور اللہ نے جانوروں پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسموں کو کھائے. ہم جانور نبی کا جسم نہیں کھاتے، میں نے نہیں کھایا ہے، میں مجرم نہیں ہوں، بلکہ میں تو ملک شام کا رہنے والا ہوں،
میں تو ملک شام کا رہنے والا نہیں ہوں، میں تو مصر سے آیا ہوں، میں ملک شام کے رہنے والا نہیں ہوں، میں مصر سے آیا ہوں۔ دراصل میرا ایک رضائی بھائی ہے، سگا بھائی نہیں ہے، یعنی جس ماں کا ہم نے دونوں نے دودھ پیے ہیں اس کو آپ کے بادشاہ نے پکڑ لیا ہے، اور میں اس کی یاد میں 17 دن سے جنگل جنگل پھر رہا ہوں ڈھونڈنے کے لیے، میں اس کو ڈھونڈنے نکلا ہوں میرے بھائی کو۔ یہ آپ کے بچوں نے مجھے زبردستی پکڑ لیا، میں غمگین ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تو بھی جدائی کے غم میں ہے، میں بھی جدائی کے غم میں ہوں، تو کیا تجھے میرے بیٹے کا پتہ معلوم ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیا تجھے میرے بیٹے کا پتہ معلوم ہے؟ اس نے کہا ہاں میں سب جانتا ہوں آپ کے بیٹے یوسف کے بارے میں۔ یہ پریشان ہو گئے 10 کے 10۔ تو کہا بتا وہ کہاں ہے؟ کہا نہیں بتاؤں گا، مگر کیونکہ اگر بتاؤں گا تو یہ چگل خوری ہوگی، اور چگل خوری حرام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو چگل خوری کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میں بھیڑیا ہوں، جانور ہوں، لیکن میں چگل خور نہیں بننا چاہتا، باپ بیٹوں میں لڑائی نہیں لگانا چاہتا، میں چگل خوری نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کو اس بھیڑیے کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی کہلوا دیا کہ وہ بھیڑیا جنت میں جائے گا۔ وہ چگل خوری سے جو بھیڑیا بچہ ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسانوں کو چاہیے کہ وہ چگل خوری سے بچے، چگل خوری سے بچے۔ حدیث پاک میں امام غزالی لکھتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان اور جنات کے سوا 7 چیزیں ہیں جو جنت میں جائے گی۔ فرماتے ہیں اصحاب کہف کا کتا یہ جنت میں جائے گا، جانور ہو کر بھی۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہ بھی جنت میں جائے گا۔ عزیر علیہ السلام کا گدھا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اصحاب فیل کا ہاتھی وہ بھی جنت میں جائے گا۔ مولائے کائنات کا دلدل وہ بھی جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ کا خچر وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ امام غزالی نے لکھا۔ تو وہ جو یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا تھا اس نے کہا میں چگل خوری، چگل خوری کہتے ہیں ادھر کی بات ادھر کرنے کو چگل خوری کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں چگل خوری نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان چگل خوری سے بچ جائے، آدمی چگل خوری نہ کرے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزیں، ایک چگل خوری سے بچے، آپس میں بغض رکھنے سے بچے، اور کسی کا برا نام اور لقب نہ نکالے۔ جیسے نہیں لوگ کسی کا برا نام نکال دیتے ہیں، وہ لنگڑا، وہ پھینگڑا، وہ اندھا، وہ کانا، وہ ترچا، یہ نہیں سب بولتے ہیں، وہ کلو، وہ کلوٹا، یہ سب کہتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا برا لقب نہ نکالے، چگلی نہ کرے، اور کسی کے لیے بغض نہ رکھے۔ آقا فرماتے ہیں ایسا بندہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ بغض سے بچنے والا، چگل خوری سے بچنے۔ میں خواتین کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، عورتوں کے اندر یہ بات بہت ہے کہ عورتیں جو ہے وہ ادھر کی بات ادھر کرتی ہے۔ اب تو مردوں میں بھی ہو گیا کہ دوست ادھر کی بات ادھر ایک دوسرے کی کرتے رہتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا چگل خوروں پر میری شفاعت حرام ہے، فرمایا حرام ہے شفاعت، چگل خور جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ ہمیں بچائے چگلی سے۔ اس بھیڑیے نے کہا میں چگل خوری نہیں کروں گا، البتہ آپ دعا کریں کہ میرا بھائی مجھے مل جائے، میرا رضائی بھائی مجھے مل جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں بادشاہ سے سفارش کر دوں گا کہ وہ تیرے بھائی کو جو بھیڑیا اس نے لیا ہے وہ چھوڑ دیں۔ تو کہا اگر آپ میرے بھائی کے لیے سفارش کر دیں گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کا بیٹا بھی آپ کو ملا دے۔